السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ وازواجہ واصحابہ واحبابہ واتباعہ الی یوم الدین واجعلنا معهم بفضلك يا اکرم الاکرمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دنیا کی ایک نئی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور آئے دن دنیا کے حالات بدل رہے ہیں۔ وہ سارے واقعات قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے نشانیاں تو تقریباً سارے پورے ہو گئے ہیں، چند بڑے بڑے علامات ہیں، وہ یوں لگتا ہے بالکل قریب زمانے میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی تھی جو اس زمانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کے لیے عجیب اور غریب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتکلم الرجل بشراک نعلہ، جوتے کے تسمے سے بات کریں گے، وہ جتنے تار ہے موبائل کی اور لاؤڈ اسپیکر کی وہ جوتے کے تسمے کی طرح ہے۔ یتکلم بفخذہ، اپنے ران سے بات کر دیں گے، موبائل ہمارے ران پہ لٹک رہی ہیں، اور بندہ گھر سے چلا جائے گا اور اس کے گھر کے حالات اس کو پتہ چل جائے گا۔ وہ آج بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک اپنے کمپنی میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ وہیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ تو ابھی بڑے جو علامات ہیں جہاں دجال کی نکلنے کا ہے، نزول عیسیٰ ہے، اور اس زمانے میں سیدنا مہدی علیہ السلام کے ظہور کا بھی ہے۔ آج کا موضوع مہدی علیہ السلام کے ظہور کا ہے۔ مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں متعدد احادیث ہیں اور متواتر حد تک ہیں۔ اہل علم نے ان روایات کو جمع کیا ہے، اور یہ احادیث کتب اہل سنہ اور کتب شیعہ میں بھرپور طریقے سے موجود ہیں۔ ائمہ کتب ستہ میں سے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، طبرانی، حاکم وغیرہ، مستدرک حاکم وغیرہ سب میں یہ روایتیں موجود ہیں، اور ان کی احادیث سندیں صحیح بھی ہے، سند ضعیف بھی ہیں، اور کچھ بہت ہی کمزور روایتیں ہیں۔ مگر امام ابن خلدون نے ان واقعات کو بالکل یکسر انکار کر لیا۔ یہ افراد ہے، ایک صحیح روایت سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور مہدی کے بارے میں لوگوں کے عجیب تصورات ہیں۔ کتنے لوگ پہلے مہدی کی دعویٰ کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کچھ لوگ مہدی کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہر آنے والا وہ بندہ جو دین کی تجدید کرتا ہے، دین کی رہنمائی کرتا ہے، وہ ہادی ہے، وہ مہدی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، حق کی طرف دعوت دینے والے ہادی مہدی ہے، لیکن ہمیں جو اللہ کے نبی نے جس مہدی کے آخری زمانے میں جہاں دنیا میں فتنہ و فساد بھرے ہوئے ہوں گے اس وقت آنے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس میں شیعہ اہل سنت متفق ہے۔ ہاں، یہودی بھی ایک ان کے مسیح دجال کی آمد کا منتظر ہیں، جو پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کی تیاری میں ہے۔ بعض رائٹروں نے یہاں تک لکھ دیا کہ یہودیوں کے ساتھ دجال کی ملاقات ہو چکی ہے، باقاعدہ ہدایات اس کو مل رہا ہے، اور وہ بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ واللہ اعلم۔
اگرچہ ایک صحابی نے بھی دیکھ لیا ہے، کوئی بعید بات نہیں، ممکن رابطہ ہوا ہو، اللہ عالم۔ لیکن مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہمارے مسلمانوں میں سے شیعہ حضرات کے ہاں 12واں امام محمد بن حسن بن علی مہدی پیدا ہوئے 2055 میں، اور اس میں بھی روایات ان کے ہاں بڑے اختلافی ہیں۔ پھر وہ غائب ہو گئے اور غیبہ کبریٰ کی طرف چلے گئے، اور وہ زندہ ہے، وہاں پر دوبارہ آئیں گے۔ شیخ علی القورانی ظہور مہدی کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، مہدی کی آمد سے پہلے یہودی فلسطین میں جمع ہوں گے، اور کچھ لوگ بیت المقدس کے قریب دروازے کے پاس جنگ بھی کریں گے۔ عراق اس زمانے میں غیر مسلموں کے ہاتھ پر سقوط ہوگا۔ آخری حکام حجاز کا عبداللہ نام ہوگا۔ اس کے خاتمے کے بعد بڑے زلازل اور وبا پھیلے گا، آسمان سے قائم کی آواز آئے گا، اور ہر سننے والا آدمی اٹھے گا، سوئے ہوئے ہیں تو وہ بھی اٹھے گا، یا کھڑے ہیں تو بیٹھ جائے گا، حتیٰ کہ مردہ لوگ بھی زندہ ہو جائیں گے، اور بے شمار لوگوں کا قتل عام ہوگا۔ اور ان میں کچھ رائے یہ بھی ہے ایک نیا قرآن لے کر آئے گا۔ لیکن اہل سنہ والجماعت کے ہاں جن متواتر روایتوں پر مبنی ہے وہ یہ ہیں کہ اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ متفق ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے ساتھ متفق ہوں گے۔ سیدنا علی کی روایت کے روشنی میں آپ فاطمہ کے حسن کے نسل میں سے ہوں گے، اور یہ مسجدوں کو تعمیر کرے گا، جبکہ بعض اہل شیعہ کی روایت میں کعبہ اور مدینہ کو اثر نو تجدید بنائے گا، جو کچھ توڑ پھوڑ کر دے گا۔ تو مسجدوں کو تعمیر کرے گا اور مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کرے گا، زمین کی خلافت کے لیے راہ ہموار کریں گے، اور دنیا جو فتنہ و فساد کا گڑھ ہوگا وہ امن، آشتی، خیر برکت کا زمانہ ہوگا۔ جس زمانے میں جب زمین ظلم، تشدد حد سے گزر چکا ہوگا، اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ان کی صفات جو کتب احادیث کے اندر بعض صحیح بعض ضعیف روایات سے ہیں کہ اجل الجبہہ، ان کے پیشانی فراخ ہوں گے، قدر دراز اونچے پیشانی ہوں گے۔ اقن الانف، ناک بلند اور دراز باریک ہوں گے، اور اس کے سر کے بال لمبے اور باریک ہوں گے۔ ثنایا دانت جو سامنے کے دونوں ہیں، ان دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ ہوں گے۔ ان کی اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بالکل متشابہ ہوں گے، اگرچہ خلقت کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین شکل کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اور یہ مدینے سے بھاگ کر مکے میں جا گئے اس فتنے کے دور میں، اس ڈر سے کہ مکہ امن کا گہوارہ ہے، مجھے وہاں امن ملے گا۔ تو جب یہ مکہ میں پہنچیں گے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ جبری اس کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ جب اس کے ہاتھ پر بیعت کرے گا تو بیعت ہوتے ہی ایک ہی رات میں ابتدائی زندگی کے حصے میں اللہ اس کے دل و دماغ کو کھول دے گا۔ وَيُلْهِمُهُ وَيُرْشِدُهُ بَعْدَ أَن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، پہلے اس کو سیاسی شعور، سنجیدگی، حکومت، اقتدار کا کوئی نہیں تھا، لیکن بیعت ہونے کے بعد اس کے اندر ساری خوبیاں جمع ہو جائیں گے۔ جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے، جو
حجاز کے بادشاہ کے وفات کے بعد ہوگا، اور یہ حجاز کے 3 خلفاء کے بیٹے لڑائیاں ہوں گی ان کے آپس میں، اور بعض روایت میں آتا ہے بیت اللہ کے خزانے یا حجاز کے خزانے کے بارے میں لڑائی ہوں گے، مگر وہ کوئی بھی جیتے گا نہیں۔ پھر اتنے میں حضرت مہدی کی ہاتھ پر بیعت ہوگی، تو خراسان سے کی طرف سے کالے جھنڈے والے آپ کی تائید کے لیے نکلیں گے، اور سیدنا مہدی کے مخالف ایک لشکر شام کی سرزمین سے نکلیں گے۔ اور یہ صحیح روایتیں ہیں، جب بیدا مقام پر پہنچیں گے، یہ دنیا کا کوئی بھی میدان ہو سکتا ہے، لیکن بعض محدثین مدینے میں جو آبار علی کے بعد جو میدان آتا ہے اس بیدائے مدینہ مراد لیا ہے۔ تو بیدائے مدینہ پر پہنچ کر یہ شام کے جو لشکر مہدی سے لڑنے کے لیے نکلیں گے وہ سارے کے سارے دنس جائے گا، صرف ان کی خبر بتانے کے لیے کوئی ایک آدھ بچے گا۔ پھر جب یہ پوری ٹیم دنس جائیں گے، دنسنے کی خبریں دنیا میں پھیلے گا، تو مختلف ملکوں سے شام وغیرہ سے ابدال کا معنی یہ ہے ہر دور ہر زمانے میں اس کا نعم البدل مجتہد اور مجدد پیدا ہوں گے، اس دور کے علماء وہ سب متفق ہو کر اس کے ہاتھ پر بیعت کے لیے آئیں گے، اور اسی دوران دجال بھی نکلا ہوا ہوگا، اور عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم امام مہدی محمد بن عبداللہ المہدی کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھے گا۔ یہ روایتیں اس کے معنی بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث میں ہیں۔ اور سیدنا مہدی علیہ السلام نبی کی سنت کو زندہ کرے گا، بدعت ختم کرے گا، مساجد تعمیر کرے گا، نہ کہ مساجد کو گرائے گا۔ اور آپ روئے زمین پر جو حسن درجے کی روایت ہے اس کے روشنی میں 7 سال تک دنیا میں رہے گا، پھر آپ دنیا سے فوت ہوں گے، لوگ آپ کے جنازہ پڑھائیں گے مسلمانوں میں۔ اس بارے میں آپ کو چند ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ محدثین نے صحیح روایتوں کے ساتھ ساتھ بعض ضعیف روایت بھی نقل کیا ہے، اس لیے کہ اس موضوع پر جب صحیح روایت نہ ہو، قابل بیان ہو، تو بعض اوقات حدیث قدر کمزور ہو تب بھی وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ صحیح روایت ہے جو امام ابو داؤد نے کتاب المہدی کی ابتدائی احادیث میں نقل کیا ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ صحابی جلیل ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا لا یزال هذا الدین عزیزا الی 12 خلیفہ، یہ دین غلبہ رہے گا 12 خلیفوں پر تک۔ اور لوگوں نے تکبیریں بلند کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کلہم من قریش، یہ قریشی ہوں گے۔ اب یہ 12 اماموں میں سے ایک امام مہدی ہونے کا مسلمانوں میں سے اکثر و بیشتر کا یہی رائے ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ابتدائی 12 جو ائمہ ہے وہ ہیں، یہ مختلف زمانوں میں جو عدل انصاف پر قائم کرنے والے 12 ائمہ ہیں وہ ہیں، انہی میں سے آخری زمانے میں آنے والا مہدی بھی ہے۔ واللہ عالم، یہ ایک اختلافی رائے ہے اہل علم کا، اس کی توجیہ میں ہر ایک میں اختلاف ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ امام ابو داؤد نے حدیث نمبر 4282 میں مختلف سندوں کے ساتھ بیان کرنے کے بعد عبید اللہ بن موسیٰ عن فطر المعنی واحد، ان تمام راویوں کی روایت کا معنی واحد ہے، ایک ہی معنی ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کیا لو لم یبق من الدنیا الا یوم، اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی ہو تو دنیا ختم ہونے سے پہلے حضرت مہدی کو پیدا کرے گا۔ لطول اللہ ذلك اليوم ثم اتفقوا حتى يبعث رجلا منی، اس زمانے میں میرے خاندان میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا، او من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے ہوگا، یواطئ اسمہ اسمی،
اس کا نام میرے اسم کے ساتھ موافق ہوگا، وہ اسم ابی ہی اسم ابی، اس کے ابو کا نام میرے ابو کے نام جیسے ہوں گے۔ یہ حدیث حسن اور صحیح درجے کا ہے، امام ترمذی، امام احمد، امام ابو داؤد نے نقل کی ہے۔ اور اسی حدیث کے معنی میں دوسرا حدیث فرمایا لو لم یبق من الدہر الا یوم، اگر دنیا کے ایک دن بھی باقی ہوں تو اللہ اس دن کو اتنا لمبا کرے گا تو اس میں اللہ ایک آدمی کو بھیج دے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، یملأها عدلا کما ملئت جورا، وہ زمین کو جہاں ناانصافی، ظلم اور بربریت سے بھرا ہوا ہے تو اس ظلم زیادتی کو عدل انصاف سے بھر دے گا، اور اتنا زیادہ اللہ کے خزانے کھل جائیں گے، آسمان کے خزانے، زمین کے خزانے سب کھل جائیں گے، لوگ بے نیاز ہوں گے۔ ابو داؤد نے ایک اور روایت نقل کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میرے خاندان میں سے، فاطمہ کے خاندان میں سے ہوگا۔ اسی طرح حدیث نمبر 4285 میں امام ابو داؤد نے یہ حدیث نقل کیا ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، المہدی منی، مہدی میرے خاندان میں سے ہوں گے، مجھ میں سے ہوگا، اجل الجبہہ، پیشانی کھلے ہوں گے، اقن الانفی، اور ناک بلند ہوں گے، باریک ہوں گے، یملأ الارض قسطا وعدلا، روز زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، کما ملئت ظلما و جورا، جہاں ظلم اور ناانصافی سے بھرا ہوا ہوگا وہ سارا ختم ہوگا۔ حدیث نمبر 4286 میں ایک حدیث نقل کیا ہے امام ابو داؤد نے، جب امام ابو داؤد یا ترمذی یا کتب احادیث ایک حدیث نقل کرتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ حدیث سنداً ضعیف ہے مگر وہ قابل بیان ہے، تو اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اہل المحدثین نے، اور امام حاکم نے بھی اس حدیث کو روایت کی ہے، لیکن اس میں عمران القطان وغیرہ سے یہ بعض اعتراض ہوا ہے، اور بعض نے اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا، مگر یہ قتادہ اس میں مدلس ہے، عنعنہ بھی ہے، لیکن حدیث کے کچھ دیگر شواہد ضعیف وغیرہ بھی ہیں، تو اس قدر لائق ہے ان کو بیان کیا جائے اس حدیث کو۔ ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیگم ام المومنین بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتی ہیں کہ یکون اختلاف موت خلیفۃ فیخرج رجل من اہل المدینہ، ایک بادشاہ کے وفات کے بعد امت میں اختلاف بپا ہوں گے، تو ایک بندہ مدینے سے نکلے گا، وہ بھاگ کے مکہ چلا جائے گا، جب یہ مکہ جائے گا تو اس کے پیچھے لوگ مکہ میں جمع ہوں گے، اور جب کہ یہ حکومت اور اقتدار سے ڈر کے مارے یہ بھاگا ہوگا، لیکن لوگ اس کو رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے، اور اس ٹیم کو یعنی حضرت مہدی کے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کی ان کو ختم کرنے کے لیے، حضرت مہدی کو ختم کرنے کے لیے یبعث الیہ بعث من الشام، شام سے ایک لشکر روانہ ہوں گے، تو اللہ اس لشکر کو فیخسف بہم بالبیداء بین مکہ والمدینہ، مکہ مدینہ میں ایک میدان ہوگا، وہاں پر ان سب کو دنسا دیا جائے گا، اور اس دنسانے کے بارے میں دوسری روایت میں ہے، تو مومنین پوچھتے اللہ کے نبی کچھ لوگوں کو جبری لے کر آئے ہوں گے یا اس علاقے میں پہلے تھا دنس گیا، تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ تو وہ روایت صحیح ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا، جو لوگ امام سے لڑنے کی نیت سے ہے اس کے مطابق اس کو سزا ملیں گے، جو اس نیت سے نہیں ہے اور مجبور ہو کر بے بس ہو کر اس میں شریک ہوئے ہیں تو اللہ ان کی نیت کے مطابق ان کو محفوظ فرمائے گا۔ جب ان لوگوں کو بیدا مقام پر دنسا دیا جائے گا، فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ، شام کے ابدال اہل علم
ان کی طرف جمع ہوں گے، وہ عصائب و اہل عراق، اہل عراق کے نیک لوگوں کی ٹیمیں وہ بھی جمع ہوں گے. ثم ينشأ رجل من قریش اخوالہ کلب، پھر قریش میں سے ایک آدمی اٹھے گا جس کا ننیال بنو کلب میں سے ہوگا. وہ قریشی کلبی ان مہدی کی بیعت کرنے والوں کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجے گا وہ، تاکہ مہدی کو مغلوب کیا جائے. لیکن یہ لشکر مغلوب ہوگا، امام مہدی غالب ہوں گے، اور اس بنی کلب کے غنیمت بہت زیادہ ہوں گے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس جنگ میں شرکت کر کے اس غنیمت کو حاصل کرے گا. خسارہ ہے بنو کلب کے لیے اور فائدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو بنو کلب سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئے. لمن یشہد غنیمت کلب، تو یہ بنو کلب کی غنیمت تقسیم ہوگا. اور وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، اور لوگوں کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لوگوں میں عام کر دیا جائے گا. وَيُلْقِ الْإِسْلَامُ بِجِيرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ، حجاز کی سرزمین، عرب کی سرزمین کے گرد و نواح میں اسلام غالب آئے گا. اور فَيَلْبَثُ 7 سنین، سیدنا مہدی 7 سال تک زمین پر رہے گا، پھر یہ فوت ہوگا اور مسلمان ان پر نماز جنازہ پڑھائیں گے. ایک اور حدیث ہے جو جناب سیدنا ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں. اس حدیث کی روایت بھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ لشکر کو دنسایا جائے گا. قلت یا رسول اللہ کیف بمن کان کارہا، اس آدمی کے کیا حشر ہوگا جو مجبوراً اس میں آ چکا ہو. قال یخسف بہم، سب کو دنسا دیا جائے گا، لیکن یبعث یوم القیامت علی نیتہ. یہ حدیث صحیح ہے، امام مسلم نے بھی بیان کی. امام مسلم میں حدیث 2882 میں ہے. مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث 26,487 نمبر پر ہے. تو یہ ایک معجزہ ہوگا، اللہ کی طرف سے ایک کرامت ہوں گے سیدنا مہدی کے لیے کہ اس سے لڑنے کے لیے آنے والے ٹیموں کو اللہ دنسا کے ختم کر کے جائے عبرت بنا دے گا. اہل ایمان کے لیے اس پر ایمان لانے کے ایک ذریعہ ہوگا. اور ایک روایت اگرچہ سندن ضعیف ہے لیکن ابو اسحاق اس پر تنقید ہے، وہ سیدنا علی سے نقل کرتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے بیٹے حسن کو دیکھ رہے تھے اور فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، کما سماہ النبی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سردار رکھا گیا ہے. سیخرج من صلبہ، ان قریب نکلے گا اس کے خاندان میں سے، پشت میں سے ایک ایسا آدمی یسمى باسم نبیکم، تمہارے نبی کے نام کے ساتھ مشابہت ہوگا. ویشبہہ فی الخلق، اس کے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے موافق ہوں گے. ولا یشبہہ فی الخلق، خلقت کے لحاظ سے، شکل صورت کے لحاظ سے نبی جیسے تو نہیں ہوں گے. اور سیدنا علی سے ایک روایت ہے جو امام ابو داؤد نے 4290 میں ذکر کی ہیں، اور یہ دونوں روایت پر اعتراض محدثین کا کمزور ہے. چونکہ امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے تو ہم بھی وضاحت کے ساتھ یہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یخرج رجل من وراء النہر، ما وراء النہر سے ایک آدمی نکلے گا، اس کا نام حارث حراس، کھیتی باڑی کرنے والے کے نام پر مشہور ہوگا. علی مقدمتی رجل، یہ ٹیم اور فوج لے کے آئے گا، اس کے شروع میں ایک بندہ ہوگا منصور، اس کا نام منصور ہوگا. یوتیع او یمکن لآل محمد، آل محمد کے لیے یہ راستہ ہموار کرے گا، یعنی مہدی کی خلافت کے لیے.
کما مکنت قریش لرسول اللہ، جیسے کہ قریشی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع فراہم کیا، اور وجب علی کل مومن نصرہ او اجابتہ، تو اس وقت جو ہے اس ٹیم کی اور اس آنے والے زمانے کی مہدی کی تائید کرنا، اس کی مدد کرنا ہر مومن پر واجب ہوگا۔ بہرحال ان احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیدنا مہدی کی آمد سے پہلے بڑے بڑے جنگیں ہوں گے، اور عالمی سطح کی جنگیں ہوں گے، بے شمار مسلمانوں پر ظلم زیادتی ہوں گے، اور اس دوران دجال کے ظہور بھی ہوگا، اور سیدنا مہدی کی خلافت بھی ظاہر ہوں گے، سیدنا عیسیٰ کے نزول ہوگا، اور اس کے بعد جب دجال کو مار دیا جائے گا یاجوج ماجوج کا نکلنا ہوگا۔ یاجوج ماجوج سے مقابلہ یہ لوگ بھی نہیں کریں گے، سیدنا عیسیٰ بد دعا کریں گے، شام کی سرزمین میں غاروں میں چھپ جائیں گے، اللہ نے کے فضل سے ان کی دعاؤں سے یاجوج ماجوج کے گلوں میں کیڑے لگ جائیں گے، مر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد زمین پر بے شمار بارشیں ہوں گے، اور ان بارشوں کے بعد یہ زمین پاک ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے جو سامان ہے وہ 7 سال تک مسلمان استعمال کریں گے۔ حدیث مبارکہ ہے طوبی لمن عاش بعد المسیح، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کا زمانہ ہے۔ یہ امام مہدی کی خلافت کے زمانہ روئے زمین کے افضل ترین دور میں سے ہوں گے، جہاں اسلام پوری دنیا پر غالب ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مسلمانوں کو پر مدد فرما، اللہ ہر فتنے سے اللہ ہم کو آپ کو محفوظ فرما، ہم کو ہمارے اولادوں کو اللہ امام مہدی کی ٹیم کی تائید کرنے والوں میں سے بنا دے، اللہ ہمارے نسلوں کو اس کے مخالفین میں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔